الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ ہمارا یہ مسلسل درس کئی ماہ کے وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ آج مکی اور مدنی سورتوں کے جو 7 گروپ قرآن مجید میں ہیں ان میں سے آخری اور 7واں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے چند باتیں مجھے آج پھر دہرانی ہوں گی۔ قرآن مجید میں سورتوں کی جو تقسیم ہے منزلوں کی شکل میں اور گروپوں کی صورت میں، اس کے بارے میں قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، اور ان کی ایک تقسیم تو بہت قدیم ہے، دور صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہیں منزلیں تلاوت کے لیے، کہ ایک منزل روزانہ انسان تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صفحے گن کر برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہوں، بلکہ مکمل صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ایک ترتیب اس میں قائم ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر الگ کر لیا جائے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک نہایت جامع مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کے بعد سے تقسیم یہ ہے کہ پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہیں، تیسری میں 7 ہیں، چوتھی میں 9 ہیں، پھر 11 ہیں، پھر 13 ہیں۔ یوں سمجھئے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سیڑھی جو ہے بڑے ہی ایک حساب سے بڑھ رہی ہے۔
البتہ حزب مفصل جو کہلاتا ہے آخری، اس میں 65 صورتیں ہیں، وہ بھی 15 کا ملٹیپل بنتا ہے 13 کا، 13 ضرب 5 65، اس کے اندر بھی ایک حسن ہے عددی اعتبار سے۔ ان میں مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اصل پیش نظر یہ ہے کہ تقریباً مساوی 7 حصے ہو جائیں، بالکل مساوی نہیں ہے۔ اس میں سے جو پہلا گروپ ہے، پہلی منزل 5.25 پارے کی ہے، بعض جو ہیں وہ 4 پارے 4.25 پارے کے لگ بھگ ہیں۔ آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، 27 28 29 30 تقریباً 4.25 پارے اس کے بنیں گے، تو بالکل برابر نہیں ہے، البتہ تقریباً مساوی 7 حصے۔ یہ 7 منزلیں جو ہیں، اور ان کو 7 احزاب بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ قدیم ہے، ان کا ذکر آپ کو دور صحابہ سے مل جائے۔ البتہ بازی قریب میں نظم قرآن کے ضمن میں جو خاص ایک غور و فکر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا، اور اس میں یقیناً کچھ پیش قدمی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی، تو اگرچہ مولانا اصلاحی کی بہت سی تفسیری آراء سے بھی حد اختلاف ہے، خاص طور پر حد رجم کے بارے میں جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے اس کی بنا پر تو شدید صدمہ بھی ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اس معاملے میں منکرین حدیث اور منکرین سنت کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے اور تفسیر قرآن کے ضمن میں اور بالخصوص تدبر قرآن کے ضمن میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو مولانا فراہی نے جو نظم قرآن کا تصور پیش کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں مولانا اصلاحی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہو، واللہ عالم، کہ جس طرح قرآن مجید کی یہ 7 منزلیں تلاوت کی ہیں، ایسے ہی 7 گروپ ہیں، اور یہ معنوی تقسیم ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مکی صورتوں سے، اور اختتام ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتوں پر۔ تو مکیات مدنیات ایک گروپ، پھر مکیات پھر مدنیات دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک معنوی ربط قائم ہوتا ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، ایک اس کا عمود ہے، اسی مرکزی مضمون کا، جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا اسی گروپ کے، اور دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آئے گا، اور وہ مضمون گویا کہ اس عمود کی حد تک اس گروپ میں مکمل ہو جائے گا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے اس کے مابین ایک عجیب عکسی نسبت ہے، ریسیپروکل ریشو ہے، کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک سورہ فاتحہ، بہت چھوٹی ہے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ معنوی اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے بھی مساوی اسے قرار دیا جا سکتا ہے، اساس القرآن، ام القرآن، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے مطابق تو حضور نے خود اس کو قرار دیا ہے والقرآن العظیم، جو سورہ ہجر میں آیت آئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، تو حضور نے فرمایا یہی 7 مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ تو اپنی جگہ وہ معنویت کے اعتبار سے اس کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے، لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے بہت ہی مختصر، جبکہ 4 طویل ترین مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے کے لگ بھگ جو ہے یہ مدنیات ہے۔ اب بالکل یہ نسبت جو ہے اس آخری گروپ میں آ کر اب یہ عکسی ہو گئی ہے، ریسیپروکل ہے، نسبت الٹی ہو گئی ہے، کہ اس گروپ کے اندر 48 صورتیں شامل ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تلاوت کا جو آخری منزل والا معاملہ ہے، آخری منزل وہ سورہ قاف سے شروع ہو جاتی ہے، اس میں گروپ 2 ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک مکی صورتیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 صورتیں مدنی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا، یہ 6واں گروپ ہے، اور 7واں گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ ملک سے، اور سورۃ الناس پر ختم ہوگا۔ یہ جو 48 صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً کل کی کل مکی صورتیں ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اب مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی،
اور بہت سی صورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو مدنیات ہیں وہ مختلف فی ہیں۔ 5 صورتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان 48 میں سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدنی ہیں، جن میں سے متفق علیہ صرف ایک ہے اور وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ باقی 2 صورتیں اور ہیں، سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال، یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ان کے بارے میں بھی بعض مصاحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے آخری 2 صورتیں معوذتین، ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ان کو بھی مکی صورتیں قرار دیتے ہیں۔ تو گویا کہ کل 5 صورتیں بنتی ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے ان 48 میں سے کہ یہ مدنی ہیں۔ ان میں سے بھی 4 مختلف فی ہیں۔ متفق علیہ جو ہے وہ صرف ایک صورت بنتی ہے اور وہ سورۃ النصر ہے۔ میری اپنی ایک رائے ہے اس کے ضمن میں، لیکن اول تو یہ کہ میں اس پر فی الحال جازم نہیں ہوں، جب اس مقام پر پہنچوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایک رائے حتمی طور پر قائم کروں گا۔ مولانا اصلاحی صاحب کے چونکہ ذکر سے بات شروع ہوئی تھی تو یہ عرض کر دوں کہ ان کے نزدیک آخری 5 صورتیں مدنیات ہیں، سورۃ النصر، اس کے بعد سورۃ اللہب اور پھر سورہ اخلاص اور معوذتین۔ اور اس میں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں تک سورۃ اللہب کا تعلق ہے اس میں تقریباً اجماع ہے کہ وہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، اور ابو لہب نے اس وقت وہ بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے، تبا لک لہذا جمعتنا، تو تقریباً اجماع ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لیکن مولانا اصلاحی صاحب کی اپنی ایک تعویل ہے، انہوں نے اسے مدنی صورت قرار دیا ہے۔ تو بہرحال میں ابھی اپنی رائے جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پہلے گروپ اور آخری گروپ میں یہ ریسیپروکل ریشو ہے، عکسی نسبت ہے، کہ پہلے گروپ میں تقریباً تمام صورتیں 6.25 پارہ اور یہ مدنیات پر مشتمل ہے، اور مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے آخری جو یہ گروپ ہے سورہ ملک سے سورۃ الناس تک، اگرچہ تعداد اس میں سب سے زیادہ ہے سورتوں کی، 48 صورتیں ہیں، لیکن ان میں معدود چند یہ مدنی ہے اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں۔ یہ جو آخری 2 گروپ ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک 6واں گروپ، اور سورۃ الملک سے لے کر اور سورۃ الناس تک یہ 7واں گروپ، ان دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے اور وہ ہے انذار آخرت، قیامت کی خبر دینا اور متنبع کرنا کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جانا ہے، موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، اور یہ جو یہاں سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کے بھی 2 حصے ہیں، ایک برزخی زندگی ہے اور دوسری پھر وہ حیات اخروی ہے بعث بعد الموت کے بعد، اور وہ ہے اصل زندگی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس زندگی کے اعمال کا نتیجہ اس زندگی کے اندر برآمد ہوگا، تمہارے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تم ایک امتحان سے دوچار کیے گئے ہو اس حیات دنیاوی میں، اور اس کا نتیجہ یوم القیامہ کو برآمد ہوگا اور لازماً جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ جیسے کہ حضور کے ایک ابتدائی خطبے کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا، کہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے ہو، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تمہارا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا وہ پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو ان صورتوں کا بالخصوص اس کی جو مکیات ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے۔ اس میں خاص طور پر وہ انداز جو ہے جو اب ہم اس آخری گروپ میں دیکھیں گے
وہ ہے چونکا دینے والا انداز. ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی جس سے ذہول ہو چکا تھا، ذہن سے دور ہو چکی تھی، اور جس سے کہ اچانک ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی. چنانچہ یہ تیسری سورت جو آئے گی اس سورت 30ویں پارے میں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. اب یہ انداز جو ہے پھر آخری پارے میں آپ کو ملے گا یہی انداز، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. یہ انداز جو ہے اس سوتوں کو جگانے کا انداز ہے، نیند کے ماتوں کو بیدار کرنے کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، یہ سوچیں غور کریں. اسی طریقے سے سورۃ القارعہ کے بعد جو آئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی، تم اس وقت اسے نظر انداز کیے چلے جا رہے ہو، تم اس کے بارے میں کچھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہی انداز جو ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ انداز جو ہے ان صورتوں کا یہ نمایاں ہے بہت اکثر و بیشتر میں. اگرچہ بعض دوسری صورتوں کے اندر بہت دوسرے حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے اس گروپ میں خاص طور پر یہ انذار جو ہے وہ چونکانے کے انداز میں ہے، جس کے بارے میں کہ مولانا حالی کی وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جس کے نتیجے میں چاہے لوگوں نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن ایک چہمے گوئی شروع ہو گئی. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کیا خبر دے رہے ہیں. کسی نے کہا ہے ہاتھ لما توعدون، یہ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، عظاما نخرہ، ہڈیاں بھی ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. تو چاہے کسی نے مانا چاہے نہیں مانا، لیکن یوں سمجھیے کہ ایک بحث شروع ہو گئی، ایک گفتگو شروع ہو گئی. وہ شروع کر دینا کا ادھر حقیقت یہ انداز ہے کہ جو ان صورتوں کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر میں آپ کو ملے گا. بس اس تمہید کے بعد سورۃ الملک جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی بھی فضائل میں بہت سے روایات موجود ہیں اور اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے. یہ سورت بھی اوراد میں سے ہے، یعنی ورد جس کو بنایا جائے اور اس کو پڑھنا جو ہے اس کے اندر بہت سے منفعت مضمر ہے. اور یہ سورت بھی جیسے کہ سابقہ گروپ کی پہلی مکی سورت سے سورہ قاف، یہ بھی اسی جامعیت کی حامل ہے. اس میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے بھی بہت اہم مضامین آئے ہیں. پھر یہ کہ ایمانیات ثلاثہ، توحید، عظمت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی جلالت شان، اسی طریقے سے معاد، بعث بعد الموت، جنت اور دوزخ کا ذکر، اسی طریقے سے نبوت کا ذکر، رسالت کا ذکر، اور پھر یہ کہ استدلال آفاق و انفس سے. یہ ان تمام مضامین کے اوپر یہ سورہ مبارکہ بہت جامع ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بعض آیات بڑی اہمیت کی حامل ہے، ایک تو حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اور ایک نفسیات انسانی کے اعتبار سے. بہرحال اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کر رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، پہلا لفظ جو ہے تبارکہ بہت بابرکت ہے. ایک تو یہ تفاعلہ، یہ جو وزن ہے اس میں مبالغے کا مفہوم ہے، بہت بابرکت. لیکن برکت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تبارکہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان میں 9 مقامات پر آیا ہے، اور ان میں سے یہ نوٹ کیجئے کہ 3 مقامات صرف ایک سورۃ الفرقان میں ہے. اس کا بھی آغاز ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے تبارکہ سے، پھر یہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے تبارکہ سے. تو تبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جو مادہ ہے برکن، اس کو کہتے ہیں جو اونٹ کا سینہ ہے. اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سینہ زمین پر ٹکتا ہے، اور اس جگہ پر بھی جیسے تو ایک کوہان ہے اس کے اوپر، لیکن وہاں بھی ایک ایسا پیڈ بنا ہوا ہوتا ہے بہت مضبوط کہ جب وہ گویا کہ ٹک گیا تو اب اونٹ پورے طور پر زمین پر متمکن ہو گیا ہے اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. اسی سے مفہوم جو اس کا نکلا ہے وہ کسی چیز میں ثبوت اور ثبات اور کسی چیز کے اندر جماؤ کی کیفیت پیدا ہو جانا.
مثلاً ابترکوا فی الحرب، یہ جو مفردات امام راغب ہیں ان میں یہ مباحث آپ کو مل جائیں گے کہ عرب کہتے تھے ابترکوا فی الحرب، ابترکوا فی الحرب کے معنی ہے ثبتوا ولازموا موضع الحرب، جم گئے جنگ کے اندر اور وہ جنگ کی جگہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، میدان میں ان کے قدم جم گئے۔ یہ جماؤ اور ٹھہراؤ، اسی سے جب اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ لفظ آتا ہے تو یہ ہے ثبوت الخیر الالہی، اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے، اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کی طرف سے جو خیرات و حسنات ہیں اپنی مخلوق کے لیے، ان میں جماؤ پیدا ہو جانا، اور پھر اس میں مبالغے کی شان، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض رسانی جو ہے اس کے اندر تسلسل، اس میں دوام، اس میں پائیداری پیدا ہو جانا، یہ ہے تبارک کا مفہوم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت، بہت فیض رساں، بہت عظمت والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ بیدہ ہی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مختلف جو الفاظ آتے ہیں، ید ہے، چہرہ ہے، وجہ، ان تمام کے بارے میں جو ہمارا اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان پر اجمالاً ایمان، باقی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو کسی تجسیم یا کسی جسم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، اور اکثر و بیشتر اس سے مراد ہوگی یعنی استعارہ، کہ ید سے مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبضہ قدرت، کسی کے ہاتھ میں ہونا، یعنی اس کے اختیار میں ہونا، اس کے قبضے میں ہونا۔ بیدہ الملک، اسی کی قبضے میں ہے بادشاہی، اسی کا اختیار مطلق ہے ملک پر، بادشاہی پر۔ یہ لفظ ملک جو ہے، اب اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ جو صورتیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ حدید، سورہ تغابن، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے بتکرار و اعادہ آیا ہے۔ سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا، اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں نے بارہا عرض کی ہے کہ عظیم ترین اور جامع ترین مقام جو ہے وہ سورہ حدید کی پہلی 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی 2 مرتبہ لہو ملک السماوات والارض، دوسری آیت میں لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اختتام پر آتا ہے لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، بلکہ ادھر سے بھی سمجھیے کہ یہ دوسری آیت ہے، اور وہ جو دوسری آیت آئی ہے وہ آخر سے لاسٹ بٹ 1 ہے، لیکن 6 آیتوں میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس شے کا اس بات کہ حکومت اور اختیار، اس کائنات کا کل اختیار، اس کی کل بادشاہی ڈی فیکٹو بھی ڈی جیورے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن میں لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس ملک کے ساتھ علی کل شیء قدیر کی خصوصی مناسبت ہے۔ وہ بادشاہت کے جو جس میں کہیں عجز ہو، بادشاہ اگر کمزور ہو گیا ہو تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہی میں خلل پیدا ہو جائے گا، پھر وہاں فساد رونما ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور قدرت کاملہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ حدید میں بھی فرمایا لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، بالکل اسی کے ساتھ مناسبت اس آیہ مبارکہ کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت، بڑی عظمت والی، بہت فیض رساں ہے وہ ہستی جس کے قبضے میں ہے کل بادشاہی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں بارہا، اس وقت میں صرف اجمالاً ہی اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک معرفت ذات ہے، ایک معرفت صفات ہے۔ معرفت ذات ہمارے دائرے سے خارج ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری قوت فکریہ، قوت متخیلہ، قوت متصورہ، یہ سب کی سب جو ہے وہ عاجز ہے۔ اے برو از وہم و قیل و قال من، بات ختم ہوتی۔ سارا اب ہمارا جو ہے انحصار وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت۔ چنانچہ یہی الفاظ آئے ہیں ایمان مجمل میں
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، یہی ہمارے پاس کل جو ہے ہماری رسائی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء۔ اب ان صفات اور اسماء میں سے دو صفات ہیں اہم ترین جس کا قرآن مجید میں نہایت کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، قدرت اور علم۔ اور اکثر و بیشتر جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہوا ہے، ابتدا میں صفت قدرت کا ذکر اور اختتام پر صفت علم کا ذکر۔ سورہ حدید کا چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، ان 6 آیات میں بھی دیکھیے کہ ابتدا میں پہلی آیت میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کے بعد اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے اندر جو راز مخفی ہیں اور دفن ہیں، جو ارادے اور نیتیں ہیں، ان سب کا بھی جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن میں شروع میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور چوتھی آیت کل کی کل مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ بالکل وہی نسبت آپ کو اس رکوع میں نظر آئے گی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، شروع میں وہو علی کل شیء قدیر، اور اختتام پر اس رکوع کے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بلکہ اس سے پہلے کی آیت وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو یہ نسبت وہی ہے کہ آغاز اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے بیان سے، اختتام اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بیان سے۔ ان دونوں کی اہمیت جو ہے وہ در حقیقت معاد سے متعلق ہے کہ معاد کے ضمن میں، باس بعد الموت کے ضمن میں، جزا و سزا کے ضمن میں، حساب کتاب کے ضمن میں جو وسوسے ذہن انسانی میں آتے ہیں، وہ پہلا وسوسہ وہ ہے جس کا علاج ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے اوپر یقین۔ یعنی وسوسہ یہ ہے کیسے ہوگا، مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ آج کا کوئی نوجوان جس نے تھوڑی سی فزکس پڑھ لی ہو، کیمسٹری پڑھ لی ہو، وہ کہے گا کہ وہ تو ان کے ایٹمز بھی جو ہے وہ تحلیل ہو چکے ہوں گے، اور ان کے پروٹونز اور نیوٹرونز بھی نہ معلوم کہاں سے کہاں جا چکے ہوں گے، اب کہاں ان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکے گا۔ اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا مراقبہ کرنا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اس کا مراقبہ ہوگا تو یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا، اس کی بنیاد، اس کی جڑ کٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا وسوسہ یہ آتا ہے کہاں اللہ کے علم میں یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی، ایک انسان پوری عمر میں جو عمل کرتا ہے، ایک دن میں کیا کیا اس کے اعمال ہیں، کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، کیا کیا وسوسے آ رہے ہیں، کیا کیا وہ اپنی جو ہے منصوبہ بندیاں کر رہا ہے، کہاں یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں ہوں گی، کہاں علم میں ہوں گی۔ اب اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی فرمایا، حضرت لقمان کی جو نصیحت تھی اپنے بیٹے کو کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین ہے، باخبر ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر شے اس کے علم میں ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر ہے شے نہ کوئی خشک ہے مگر اس کے علم میں ہے، یہاں تک کہ کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا، کوئی ظلمات البر والبحر کے اندر کوئی شے نہیں ہے کہ جو گرتی ہو یا حرکت کرتی ہو مگر اس کے علم میں ہے۔ تو یہ سارا ایمفیسس جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر، اس کا بھی براہ راست تعلق معاد کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بھی آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا ذکر ہے، اور اس رکوع کا اختتام پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر ہوگا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے تمہید میں جو 2 مرتبہ الفاظ کہے کہ اس سورہ مبارکہ میں فلسفہ اور حکمت قرآنی کے بہت اہم بعض مضامین ہیں، تو یہ دوسری آیت جو ہے یہ در حقیقت فلسفے سے اور حکمت قرآنی سے بہت گہری نسبت رکھنے والی ہے، اس لیے کہ زندگی کا معال کیا ہے، یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ زندگی کا آغاز و اختتام کیا ہے،
پھر یہ کہ یہ زندگی جو ہمارے نزدیک گویا کہ اکثر و بیشتر ہم زندگی اسی کو قرار دے دیتے ہیں، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ تو یہ ہے اصل میں وہ بنیادی فکر سے متعلق اور فلسفے سے متعلق مسائل کہ جن کو اس آیہ مبارکہ کے اندر ڈیل کیا گیا۔ پہلی چیز جو بڑی اہم ہے، هو الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا، تخلیق فرمایا ہے موت کو بھی اور حیات کو بھی۔ اب یہاں پر جہاں تک حیات کا ہمارا تاثر ہے، تصور ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے، لیکن موت کے بارے میں ایک مغالطہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام ہے۔ چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بیشتر ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے، کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا، یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے، کہاں کہاں انسان جاتا ہے، یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت۔ ہاں، ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہے انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے۔ ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی۔ وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکن ادویات، یہ سارا لیبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کہاں جاتا ہے؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں۔ کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ۔ 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکلے، جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گئے، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر، راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی، جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ، اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر گر رہا، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم تو، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں انسان، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں؟ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لگدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی، جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا، اس شخص کا تصور کیجیے، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ، اور یہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ، ایسا شخص کتنے بوجھ کھلا دبا، کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا۔ لگو اور کولو کا بیل، انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی گزرتی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں ہے، کیونکہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے، ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا۔ گھوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتا نہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے بھی، اولاد کے، رات کی نیند حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتی۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی، تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر، ڈپوں کے باہر، اور ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع کو، ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی گھنٹے کھڑی ہوئی۔ یہ مشقت انسان جھیلتا ہے۔ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو، ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر، اور قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے۔
اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد. حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے. ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا؟ انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان. اس کو بھی قرآن مجید کی ایک صورت میں قسمیں کھا اذا السماء انشقت. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہو، جواب دہی بھی کر. اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں. کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا. ختم ہو، اس سے محاسبہ کوئی نہیں. وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو. ایک عجیب بے کلی اور بے چین. انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی. حضرت عمر فرماتے کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی. یہ احساس جن کو. حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، یہ حضرت علی کا معاملہ کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت پڑھتا. نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کہا کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. لن تزولا قدم ابن آدم. حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے. جیسے مجرم کھڑا ہوتا کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے. حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے. عن عمرہ فیما افنا، عمر کا حساب دو. یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے. وعن شبابہ فیما ابلا، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب ایک ایک لمحے کا حساب. مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفق، ایک ایک پائی کا حساب دو. مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گلچھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق اللہ کے دین کے لیے. 4 سوال ہو گئے. 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہا کس کام میں لگا، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگا. 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز، خرچ کہاں کیا. اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت میں آئی. یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا. اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بنے. یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے. کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں. مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں. اس کو بھی غالب نے خوب کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر. یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی. اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہو. اچھا یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب ہیں، اور خاص طور پر جو 3 یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تو صراحت کے ساتھ یہود کے ہاں بھی یہ عقیدہ موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ. اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب، ڈیپینڈ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیڈ. اب جو وہ ہے
آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہیں، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے، لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی۔ اس کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موجود، لیکن پھیلنا ہے اس کو۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث صحیح آئی، قرآن مجید کا صغرا کبرا دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو تو حضور کا مقصد بیس ابھی مکمل نہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا یہ پورا یہ قرآن جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا، لیکن یہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں، یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں، جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشن آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا، اور حضور کی احادیث، ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں، ایک باب الملاحم، جنگوں کا، ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ۔ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ یہ ملاحم کیوں ہوں گے۔ آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی، جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لے، لائبریری مکتبے سے آئیے پڑھے۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، وہ آج کی، تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آئے، اس سے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ دی۔ ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے اکھڑ گئے۔ لا یرا الا مساکنہم، یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود، اور وہ قوم یہود ہے۔ ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم دیا۔ حالانکہ بات ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے۔ بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم نکلی یہودی کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے، یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں۔ لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو، تو میں نے بتایا کہ یہ جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، جو فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان وہ بن جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی
تو وہ ختم کی. تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں. لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر. امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی. وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے. وی آر دی، قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں. احزاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، ایشورینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے عذاب آئے. یہ عذاب تو، لیکن قوم ختم نہیں ہوئی. وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں. اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے. ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے. یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کو قبضہ رہا. ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں. پورا یورپ اس وقت آیا تھا. جو کروسیڈ 250 برس تک وہ جاری رہے. ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دی سٹیز. یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر ان کا اثار ہے، اور شام کا علاقہ ساحل. پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا آیا تاتاریوں کے ہاتھوں. کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا. جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں ولندیزی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی آیا کہ نہیں آیا؟ دی کلونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں. تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ کلونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا. آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا. ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں. لیکن اب آزادی دے کر فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہم نے. جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا ماسکو کو. کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں. دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کر زیرو. اس لیے بہت بڑے عذاب کی ہم بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں نوٹ کر لی. البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں. لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے. امت قائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے. عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود تھے. لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. بحثیت مجموعی صورتحال کیا ہے؟ تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا. مذہب تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے. سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان. کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. رسول عربی ہے نا. نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت. کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں. وہ ترجمہ پر گزارا کریں. ترجمہ ظاہر بات انسپائر نہیں کر سکتا. ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے. لہٰذا سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے. وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے. تباہی تو انہی ملکوں پر آئی ہے. وہ شام ہے، عراق ہے. اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا. ابھی تو
اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے، جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم شیرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہو، یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ ایک بار ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو لیا ہی نہیں گیا ہے، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق۔